رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 74 آیتیں بیان ہو چکی ہیں، 75ویں آیت سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہیں اتنی ساری نعمتیں پانے کے باوجود بھی خدا کی عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی، جنت کا کھانا عطا فرمایا، سائے کے لیے بادل عطا فرمایا، پینے کے لیے پتھر سے پانی عطا فرمایا، اتنی ساری نعمتیں ملیں، پھر بھی انہوں نے اللہ کی آیتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور ان کے دل ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ پتھر۔ اور پھر پتھر کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ پتھر جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف انہیں ہوتا ہے تو گر جاتے ہیں، اور کچھ وہ پتھر ہوتے ہیں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ تو پتھروں کا یہ حال ہے کہ ان سے پانی نکلا کرتا ہے، اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، جو بھی راستے میں آتا جتنے پتھر درخت پہاڑ آتے سب حضور کو کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پتھر کے اندر بھی اللہ نے ادراک عطا فرمایا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں، اور بولنے کی طاقت اللہ نے انہیں دی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے، ٹھیک ہے، اللہ والے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ تو پتھر کی مثال ہم دوسروں کو دیتے ہیں کہ اس کا دل پتھر ہو گیا ہے، لیکن پتھر کا حال تو یہ ہے کہ پتھر کے اندر بھی خشیت موجود ہے، لیکن انسان کا دل اتنا نرم بنا ہے پھر بھی اس کے اندر رحم نہیں، پھر بھی اس کے دل میں کوئی ایسی سوچ نہیں کہ جو اللہ کی راہ کی طرف اسے لے جائے۔ تو اللہ نے اس مثال سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ تم تو پتھر نہیں ہو، پتھر سے نرم دل ہو، تمہارا جسم بھی نرم، تمہارا دل بھی نرم، تو کم سے کم تمہیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ پتھر سے سبق سیکھو۔ اب یہاں سے جو یہودی جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اس کا ذکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے، یعنی کیا تمہاری یہ خواہش ہے، تمہاری یہ تمنا ہے کہ یہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے، تمہارا یقین لائیں گے؟ اور یہ یہودی تو اتنے خطرناک ہیں، اللہ فرماتا ہے ان میں کا ایک گروہ تو وہ تھا
کہ اللہ کا کلام بھی سنتے اور پھر سمجھتے بھی، پھر اس کے بعد بھی اللہ کی باتوں کو بدل ڈالتے تھے، اللہ کی باتوں کو بدل ڈالتے تھے۔ تو کیا چیز بدلتے تھے؟ کہ حضور کی تعریف جو ہے توریت کے اندر موجود تھی، حضور کی تعریف توریت کے اندر موجود تھی، تو ان لوگوں نے اسے بدل کر کے الٹا پلٹا کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے اس بات سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا کہ یہ تھوڑے سے ٹکے کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے یہ اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے تھے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے۔ یہ یہودی جو ہیں مسلمانوں سے جب ملتے، صحابہ سے ملتے تو کیا کہتے؟ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو۔ یہودی کیا کہتے؟ تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، اور ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ اتنی ساری باتیں وہ کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم ایمان لائے، جو نبی تمہارے پاس آئے ہیں وہ بالکل حق ہیں، ان کی بات بھی حق ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی تعریف ہماری کتاب توریت میں بھی موجود ہے، یہ وہ لوگ کہتے۔ اور ان لوگوں فرماتے توریت میں بھی پاتے ہیں، ان لوگوں پر روسائے یہود ملامت کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگ مسلمانوں سے ایسا کہتے تو جو یہودیوں کے سردار تھے، یہودیوں کے بڑے لوگ تھے، وہ لوگ ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ ملامت کرتے، برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے کیوں تم ان کو ہماری کتاب کی باتیں بتاتے ہو؟ ہماری کتاب میں نبی کی تعریف موجود ہے تو تم کیوں بتاتے ہو؟ تمہیں نہیں بتانا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ کیا کرتے؟ ملامت کرتے، اور اس کا بیان اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف کا چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ حضور کی تعریف کو چھپا دینا اور حضور کے تعریف میں عیب نکالنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ آج کل وہابی دیوبندی کرتے ہیں کہ حضور کی تعریف کو چھپاتے ہیں اور الٹ پلٹ ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ کو گمراہ کرتے ہیں اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ آج کل کے بہت سے گمراہوں کی یہی عادت ہے، جو طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب اللہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ جب لوگوں سے مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ایمان لائے، اور اللہ نے فرمایا کہ کتاب ہم نے عطا کی، تمہیں کتاب عطا کی۔ تو کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو کتاب سے مراد یہ ہے توریت شریف۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ توریت شریف۔ اللہ نے فرمایا کہ آگے کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، یعنی توریت میں جو علم تمہیں بتایا ہے نبی کے بارے میں، مسلمانوں سے کیوں بیان کرتے ہو؟ مسلمانوں سے بیان کر دیتے ہو۔ اگر مسلمانوں سے بیان کرو گے تو اسی بیان کو وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت لائیں گے، تم پر دلیل لائیں گے کہ ہمارے نبی کی تعریف توریت میں بھی موجود تھی۔ تو یہ لوگ آپس میں کہتے کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ تو آپس کی بات کرتے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے۔ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں یہودیوں میں سے جو کتاب کو نہیں جانتے، یعنی کتاب کا مرتبہ نہیں سمجھتے۔ کون سی کتاب؟
توریت کے اندر جو تعریفیں حضور کی لکھی ہے اس کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے، توریت کو نہیں پہچانتے، اور مگر زبانی پڑھ لینا، وہ صرف پڑھنا جانتے ہیں، صرف زبانی پڑھ لینا جانتے ہیں، کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، کیا مطلب ہے، وہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا، یا کچھ اپنی من گڑت اور نرے گمان میں ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی من گڑت سے باتیں بنا لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو فرمائے کتاب عطا کی ہے، تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہ توریت شریف ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ مگر زبانی پڑھ لینا، یہ لوگ نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، کچھ ہی زبانی پڑھ لینا جانتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا امانی الا امانیہ، تو امانی جو ہے یہ امنیہ کی جمع ہے، امنیہ کا بہووچن کیا ہے؟ امانی ہے، اور اس کے معنی زبانی پڑھنے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے۔ یہ لوگ کتاب کو نہیں جانتے، صرف زبانی پڑھنا جانتے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ اور بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ امانی سے وہ جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر کے بے تحقیق مان لی تھی۔ امانی سے وہ باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر کے بے تحقیق وہ باتوں کو مان لیا تھا، اسے امانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے رازوں کو بیان کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں نبی کی تعریف جو توریت میں ہے اسے چھپاتے ہیں، اور چھپا کر کے لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے، یعنی اپنے آپ سے باتیں بنا لیں اور پھر کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنے من کی باتیں اس میں جوڑ دیتے تھے اور پھر کیا کہتے تھے؟ خدا کے پاس سے ہے، اور ان کے عوض میں تھوڑا دام حاصل کرتے تھے، تھوڑا ان کو روپیہ مل جاتا تھا، پیسہ مل جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو خرابی ہے ان کے لیے اور ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے اس کمائی سے، سب میں کیا ہے؟ خرابی ہی خرابی ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور رؤسائے یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا۔ یہودیوں کے جو عالم تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ اب ان کی روزی جاتی رہے گی۔ اب جو ان کی روزی تھی، جو الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے لوگوں سے کچھ حاصل کر لیا کرتے تھے، اب وہ ختم ہو جائے گی، وہ چلے جائے گی، اور سرداری بھی مٹ جائے گی، ان کی جو سرداری ہے وہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ توریت میں تو حضور کا حلیہ اوصاف مذکور ہیں، حضور کا سارا بیان جو ہے توریت کے اندر موجود ہے، اور جب لوگ حضور کو اس کے مطابق پائیں گے، جیسا توریت میں لکھا ہے ویسا ہی حضور کو پائیں گے، تو فوراً ہی ایمان لے آئیں گے۔ جب یہودی پائیں گے حضور کو ویسا ہی جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے، یعنی کون سی کتاب میں؟ توریت کے اندر لکھا ہے، تو جب وہ پائیں گے حضور ویسے ہی ہیں تو فوراً ایمان لے آئیں گے، اور اپنے علماء اور رؤسا کو چھوڑ دیں گے۔ جب حضور پہ ایمان لے آئیں گے تو اپنے سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اب جب چھوڑ دیں گے تو ان کا ساری آمدنی کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی، اس لیے اب ان کو خدشہ ہوا کہ اب ہماری روزی چلی جائے گی۔ تو اس اندیشے سے، اس وجہ سے انہوں نے توریت میں تحریف اور تغیر کر ڈالا۔ توریت کے اندر جہاں حضور کی تعریف لکھی تھی الگ، اس کو بدل کر کے دوسرا بنا دیا۔ تو اس طریقے سے وہ حضور کی تعریف کو مٹاتے، تو اللہ نے اس کو بیان فرما دیا۔ تو حضور کا جو حلیہ شریف تھا، حضور کا جو جسم مبارک تھا، حضور کے بارے میں جو نشانیاں اندر بیان کی گئی تھی، اس کو انہوں نے بدل ڈالا،
اور کیا بدلتا ہے؟ مثال کے طور پر توریت میں حضور کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ آپ خوبرو ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، اور بال بھی خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، اور قد جو ہے حضور کا جسم مبارک یہ کیا ہے؟ میانہ ہے، بیچ حصے کا ہے، نہ زیادہ لمبا ہے نہ زیادہ بٹکا ہے۔ تو اب ان تعریف کو یہودیوں نے بدل کر کیا کر دیا؟ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنایا کہ وہ بہت دراز قامت ہیں، حضور بہت لمبے ہیں، ایسا انہوں نے، اس میں میانہ قد تھا، اس کو بدل کر کے حضور لمبے ہیں، آنکھیں کنجی نیلی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، ایسی باتیں انہوں نے لکھ دی، اور یہی عوام کو سناتے رہے، عوام کو یہی باتیں سناتے رہے کہ یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے، اور سمجھتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے، مگر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے یہودی نے حضور کی تعریف کو توریت میں چینجنگ کر دی، اس کو بدل ڈالا تاکہ حضور کی سب گرویدہ نہ ہو جائیں، لیکن جس کے مقدر میں ایمان لکھا تھا وہ کھچا حضور کے قدموں میں آ گیا اور اسے ایمان کی دولت مل گئی، اور جس کے نصیب میں نہیں تھا وہ انہی میں الجھا رہا، اور پھر وہ جہنم کا حقدار ہو گیا۔ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ جنتی ہو گیا، اور جو دامن سے وابستہ نہ ہوا، ایمان نہ لایا، وہ جہنمی ہو گیا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھی، سارے نبیوں نے بھی بیان کی، اور یہ جو آپس میں پلاننگ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور حضور کی بعثت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کی ساری پول کو کھول کر کے رکھ دیا کہ یہ حضور کے آنے کے وقت کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہودی اور نصرانی جو ہے یہ پہلے ہی سے اسلام کے دشمن رہے ہیں اور اب بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما، علم دین کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرما، جو پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔